शुक्रिया। इतरत ने कार से उतरते हुए कहा। वो वापस पैदल फाटक की तरफ चल दी। ज़रार उसे सेंटर वाले मिरर में देखने लगा। जब इतरत नज़रों से ओझल होने लगी तो ज़रार ने जल्दी से कार घुमाई और इतरत का ताक़ुब करने लगा। इतरत एक गली में दाखिल हो गई। ज़रार ने उस गली के सामने ब्रेक लगाई। इतरत गायब थी। मगरिब की अज़ान के बाद ज़रार मियाँ जी के हुजरे में वापस पहुँचा। एक खातून के साथ जवान लड़की और 10-11 साल का लड़का मियाँ जी के इंतज़ार में बैठे हुए थे। ज़रार भी बगैर कुछ बोले हुजरे के एक कोने में कालीन पर बैठ गया। फिर उसने नज़र भर के उस लड़की को देखा और दिल में कहा, आम सी है, आ गई हो मुख्तारा बीबी। मियाँ जी ने हुजरे में दाखिल होते हुए पूछा। जी मियाँ जी, मुख्तारा ने खड़े होते हुए बड़े अदब से बताया। लड़की, लड़का और ज़रार भी खड़े हो गए। मियाँ जी ने अपनी नशिस्त पर बैठते हुए सबको बैठने का इशारा किया। फिर मियाँ जी ने मेज़ की दराज से वो खाकी लिफाफा निकाला और मुख्तारा को देते हुए कहने लगे, ये लो मुख्तारा बीबी, शादी में काम आएंगे। मियाँ जी के मुंह से शादी वाला जुमला सुनते हुए लड़की शर्माई। मियाँ जी, अल्लाह आपका दो जहानों में भला करे। आपने इस बेवा की लाज रख ली। मुख्तारा ने अपनी चादर की चोली बनाते हुए कहा। लड़के ने आगे बढ़कर मियाँ जी के हाथ का बोसा लिया। मियाँ जी उस लड़के को थपकी देते हुए बोले, दिल लगा के मेरा पुत्र पढ़। जी मियाँ जी, लड़के ने बड़े जज्बे से कहा था। वो तीनों वहाँ से चले गए। पैसे कैसे दूँ आपको? ज़रार ने पूछा। कौन से पैसे? मियाँ जी ने सवाल किया। वो 7 करोड़। ज़रार की बात सुनकर मियाँ जी के होंठों पर गहरी मुस्कुराहट उभरी। वो कहने लगे, वो मर जाएगी मगर किसी के पैसों से इलाज नहीं करवाएगी। क्यों? ज़रार ने फट से पूछा। वो कुन फयकून पर यकीन रखती है। मतलब? ज़रार ने कहा, उसका मानना है कि अल्लाह के चाहने ही से सब कुछ होता है। ये दुनिया असबाब की दुनिया है। एक दिन आपने ही फरमाया था। ज़रार ने मियाँ जी को याद कराया। वो असबाब को मानती है, इसीलिए तो इलाज करवा रही है। मैं भी तो इलाज ही के लिए पैसे देना चाहता हूँ। ज़रार ने संजीदगी से बताया। किस हैसियत से? मियाँ जी ने परखती नज़रों के साथ पूछा। ज़रार सोच में पड़ गया। थोड़ी देर हुजरे में खामोशी रही। फिर ज़रार ही हतमी लहजे में बोल उठा। मैं इतरत से शादी करना चाहता हूँ। पाकिस्तानी डॉक्टरों ने उसे बताया है कि अगर उसने बाहर से अपना इलाज न करवाया तो वो चंद महीनों की मेहमान है। मैं उसका इलाज करवाऊंगा। ज़रार ने जज्बाती होते हुए कहा। मियाँ जी ने बगौर ज़रार की तरफ देखा, जैसे उसका जायज़ा ले रहे हों। ठीक है, मैं बात करूंगा उससे। चलें, मैं आपको ले चलता हूँ। ज़रार ने फ़ौरन कहा। तरस खा रहे हो या इतरत के हुस्न पर लट्टू हो गए हो? मियाँ जी ने सवालिया अंदाज में पूछा। ज़रार नज़रें चुराने लगा। मियाँ जी कदरे संजीदगी से बोले, राव साहब ने तुम्हारी रंगीन मजाजी का जिक्र किया था। मेरे साथ
زرار نے میاں جی کی طرف چونک کر دیکھا۔ میاں جی پہلے ہی اس پر نظریں جمائے ہوئے تھے۔ شرمندگی زرار کے چہرے پر آ ٹپکی۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ اگر عطرت کی عزت کا معاملہ نہ ہوتا تو میں تمہیں کبھی شرمسار نہ کرتا۔ میاں جی کی بات سنتے ہی زرار نے نظریں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ ایک لڑکی جس کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اس سے کیوں کرنا چاہتے ہو شادی؟ میاں جی کے پوچھتے ہی زرار نے فٹ سے جواب دیا، بھروسہ تو کسی کی زندگی کا بھی نہیں، آج پہلی بار لگا کہ تم راؤ صاحب کے بیٹے ہو۔ میاں جی ستائشی انداز میں بولے تھے۔ جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زرار نے اگلی بات پوچھ لی، اگر پاپا آپ کو یہ رشتہ کروانے کے لیے کہتے تو؟ میاں جی اپنی گردن کو کبوتر کی طرح ہلاتے ہوئے کہنے لگے، میرے مرشد شاہ چانن کا ایک ہی بیٹا تھا، شاہ زمان۔ اس نے مرشد کے سمجھانے کے باوجود علاقے کی ایک بدنام خاتون کی بیٹی صنم سے شادی کر لی۔ صنم 4 سالہ عطرت کو چھوڑ کر ایک مالدار پٹھان کے ساتھ بھاگ گئی۔ میری شریک حیات مطوفہ تب زندہ تھی۔ وہ عطرت کو اپنے ساتھ لے آئی۔ وہ سلائی کڑھائی کی کاریگر تھی۔ اسے دیکھ دیکھ کر عطرت کو بھی شوق پیدا ہو گیا۔ میٹرک کے بعد عطرت نے مزید پڑھنے کی بجائے سلائی کڑھائی کے ہی کورس کیے۔ مطوفہ کے مرتے ہی وہ مجھے کہنے لگی، میاں جی میں شاہ چانن کے علاقے میں ہی جا کر رہنا چاہتی ہوں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ تو بولی، میں اپنے ماں باپ کی بیٹی نہیں، صرف شاہ چانن کی پوتی ہوں۔ تو پھر بیٹی کس کی ہو؟ میں نے سوال کیا تو کہنے لگی، آپ کی بیوی اماں مطوفہ کی۔ اس نے میری بیوی کو تو اپنی ماں مان لیا تھا مگر مجھے اپنا باپ نہیں۔ میاں جی بات کرتے ہوئے رک گئے۔ چند گھڑیاں گزر گئیں۔ آپ کو باپ کیوں نہیں مانا؟ اس نے زرار نے ہولے سے پوچھا۔ میاں جی ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہنے لگے، عطرت سمجھتی ہے کہ میں نے اس کے باپ کی خلافت چھین لی تھی۔ میاں جی کے چپ ہوتے ہی زرار نے یک لخت پوچھ لیا، آپ نے چھینی تھی خلافت؟ کیا خلافت چھینی جا سکتی ہے؟ کیا خلافت چھینی جا سکتی ہے؟ فقیری نہیں؟ میں تو فقیر ہوں۔ مرشد کا جب آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنے سینکڑوں مریدین کے سامنے شاہ زمان کی جگہ مجھے اپنا خلیفہ بنا دیا۔ مرشد کے اس فیصلے پر شاہ زمان نے بڑا احتجاج کیا۔ میاں جی خاموش ہو گئے مگر زرار کا تجسس ابھی برقرار تھا۔ اس نے پوچھا، پھر مرشد دنیا سے چلے گئے، مریدین میری جگہ شاہ زمان کو خلیفہ ماننے پر تیار نہیں تھے، آپ بنائیں گے اپنے بیٹے کو اپنا خلیفہ؟ زرار نے تھوڑی جھجک کے ساتھ پوچھا۔ یکا یک میاں جی کے چہرے پر کئی رنگ آئے اور چلے گئے۔ میری تو اپنی اولاد ہی نہیں ہے، میاں جی نے بھرائی ہوئی آواز میں بتایا۔ زرار کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ ماما پاپا تو کہا کرتے تھے میں آپ کی دعا سے پیدا ہوا ہوں۔ زرار کی خبر پر میاں جی کے منہ سے نکلا، دعا؟ ہاں دعا۔ کیا ہے دعا؟ کئی مہینوں سے پوچھ رہا ہوں۔
زرار نے جلدی سے کہا، میاں جی کسی گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ زرار لہجے میں طنز کا رس بھر کے کہنے لگا، 4 مہینے سے آپ روح کے بارے میں بھی کوئی حتمی جواب دے نہیں سکے۔ دعا کے چکر میں دوا بھول گیا۔ علی بخش بیمار ہے، اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے۔ میاں جی نے بات بدل دی، علی بخش وہ آپ کا خادم؟ زرار نے پوچھا۔ خادم نہیں، ساتھی، میاں جی نے سنجیدگی سے کہا، اس کی بیماری آپ کی پھونکوں سے دور نہیں ہوتی کیا؟ زرار نے تانا دیا۔ میاں جی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ زرار نے فٹ سے پوچھا، کدھر چل دیے آپ؟ بتایا تو ہے، میں ساتھ چلوں؟ مرضی ہے تمہاری۔ میاں جی یہ بول کر علی بخش کے حجرے کی طرف چل دیے۔ زرار نے ان کی تقلید کی۔ علی بخش کے حجرے میں وزیر لانگری، ملنگ اور ایک لڑکا علی بخش کے گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ میاں جی کو دیکھتے ہی وہ تینوں کھڑے ہو گئے۔ میاں جی نے لڑکے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آج بخار ٹوٹ گیا ہے، لڑکے نے بتایا۔ میاں جی نے بڑی محبت سے علی بخش کی طرف دیکھا تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اب ٹھیک ہوں میاں جی، ایک بار ڈاکٹر کو دکھا لیتے ہیں۔ میاں جی نے کہا۔ علی بخش اٹھتے ہوئے بولا، جی بہتر۔ ناظرین، نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے اس کہانی سے جڑے رہیں اور ہمارے چینل مورل سٹوری کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ ضرور کریں۔ شکریہ۔